میں بھی ایک انسان ہوں، تم لوگ اپنے جھگڑے چکانے کے لیے میرے پاس آتے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک شخص اپنا مدعا بیان کرنے میں مہارت رکھتا ہو، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ رسولی، قانونی اور عدالتی فیصلے جو رہتی دنیا تک پرامن معاشرے کی بقا کے ضامن رہیں گے، اور عدل کے معیار انہی فیصلوں کی روشنی میں مکمل ہوں گے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی ایک انسان ہوں، تم لوگ اپنے جھگڑے چکانے کے لیے میرے پاس آتے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک شخص اپنا مدعا بیان کرنے میں مہارت رکھتا ہو یا وضاحت کے ساتھ بیان کر سکتا ہو۔ بخاری میں یہ الفاظ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی ایک انسان ہوں، فریقین میرے پاس تصفیے کے لیے آتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک فصیح ہو اور اپنا مدعا بہتر طور بیان کر سکتا ہوں، اور میں ان کی چرب زبانی کی بنیاد پر، میں اس کی چرب زبانی کی بنا پر اس کے حق میں فیصلہ دے دوں۔ یاد رکھو، میں جس کو بھی اس کے بھائی کا حق کاٹ کر اسے دوں گا تو وہ اس میں سے کچھ نہ لے، وہ سمجھ لے کہ میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے، جس کو میں نے دوسرے مسلمان کا حق دے دیا گویا اسے جہنم کا ٹکڑا دے دیا، وہ چاہے تو لے لے، چاہے تو چھوڑ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا قاضی مقرر کی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے عرض کیا کہ میں نوجوان ہوں اور مجھے فیصلہ کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے دل کی رہنمائی کرے، تمہاری زبان پر حق عطا کرے اور تمہاری زبان حق پر قائم رکھے۔ جب فریقین تمہارے سامنے آئیں تو اس وقت تک فیصلہ صادر نہ کرنا جب تک دوسرے فریق کو بھی اس طرح نہ سن لیں جس طرح پہلے فریق کو سنا تھا، اس طرح فیصلہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر قاضی رہا اور مجھے فیصلہ کرنے میں کبھی دشواری نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موقف کی تائید میں قسم کھانے والوں سے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کھائے کہ وہ دوسرے کا مال بٹور لے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس طرح ملے گا کہ رب تعالیٰ اس سے ناراض ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 774 تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، جو لوگ اللہ کے اقراروں کو اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت وصول کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ حضرت العش اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا زاد بھائی کے ساتھ ایک کنویں پر تنازع ہو گیا، جو کہ کنواں میرا تھا اور زمین ان کی تھی۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گواہ لاؤ۔ میں نے عرض کی کہ میرے پاس گواہ نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فریق ثانی قسم اٹھائے، تو میں نے عرض کیا کہ وہ قسم اٹھا لے گا۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے علاوہ
तुम्हारे पास कोई चारा नहीं। तो फिर ये आयत मुबारक नाज़िल। हजरत अलर्शिस रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हजरत मौत के एक रहायशी जरीर बिन मादान, जो खफशीश के नाम से मशहूर थे, उनका यमन में जमीन के एक कता के बारे में कबीला कंद से तनाज़ा हो गया। मामला नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। हजरमी ने कहा कि ये कता राजी उसके वालिद का था और इस शख्स के वालिद ने वो गसब कर दी। कुंदी कबीले के शख्स ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुझे बाप की विरासत में से आई है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरमी से कहा, कोई गवाह है तो पेश करो। हजरमी ने अर्ज किया, इसका कोई गवाह नहीं है, अलबत्ता कुंद कबीले का ये शख्स कसम उठा ले कि ये जमीन उसकी है। कुंद कबीले का वो शख्स कसम उठाने पर तैयार हो गया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठी कसम खाकर किसी का माल हड़प कर, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे इस हाल में मिलेगा कि वो उससे नाराज हो। ये सुनकर कुंद कबीले के उस शख्स ने कसम उठाने से माजरत कर दी। कुंद कबीले का ये शख्स मराव कैस बिन हाबिस मारूफ शायर था और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु का करीबी अजीज। मराव कैस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि उस शख्स को क्या मिलेगा जो अपने आप को सच्चा होने के बावजूद इस मामले से दस्तबरदार कर ले। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे जन्नत मिलेगी। ये सुनकर वो शख्स बोला कि मैं शहादत देता हूँ कि मैंने ये दावा तरक कर दिया। अल ममदूना में तहरीर है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो अफराद आदल गुआ समेत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अपना अपना दावा पेश किया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊंट को दोनों में तकसीम कर दिया। एक और हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दो फ्री कैन पेश हुए। दोनों के पास आदल गवाह थे, दोनों ने कस्में भी खाई। तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए फरमाया, ए अल्लाह, इनके दरमियान फैसला फरमा दे। और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके माबैन कुरान नाज़िल करवा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।